طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بوسی رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو روشنی غاری ہرا کی مل گئی پردہ شب کو روشنی غاری ہرا کی مل گئی پردہ شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکمی سحر ہے بارش نجم و قمر ہے آج سے حکمی سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا دل نے پائی ہے مرادی ان کی راہوں کو سجا دی دل نے پائی ہے مرادی ان کی راہوں کو سجا دی گل بچھائی ہے سبانی آؤ ہم آنکھیں بچھا دی گل بچھائی ہے سبانی آؤ ہم آنکھیں بچھا دی چاند اترا ہے لیتاج من سنیات الوداع چاند اترا ہے لیتاج من سنیات الوداع وجب الشکر علینا طلع البدر 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 علینا ماشاءاللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کا خصوصی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز ہوا اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی ہم سب کی بہت ہی پیاری محترمہ سحر اعظم صاحبہ۔ السلام علیکم، خیریت سے ہے سحر والی؟ وعلیکم السلام، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اور ناظرین، آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے خواتین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہے ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہم سب کی بہت پیاری اسلامک اسکالر، سینئر نام، ARYQ TV کا بہت ہی پیارا، بہت ہی عمدہ نام، محترمہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپا؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل عورت ہر رشتے میں ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام سے قبل عورت عزت و احترام سے محروم تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عورت کی معاشرتی
حیثیت کیا تھی اور زمانہ جاہلیت میں ہم عورت کی معاشرتی حیثیت کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپا میں آپ کی جانب آؤں گی اور پہلا سوال آپ سے یہی ہم جاننا چاہیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کی معاشرتی حیثیت کیسی تھی، ان کی جو کہتے ہیں ہم کہ خواتین کے ساتھ حق تلفیاں جو مظالم کیے گئے تھے، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل زمانے کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف فتنہ و فساد بپا تھا۔ انسان خواہش پرستی کی اس ادنا سطح پر گر کر چوپایوں اور درندوں جیسا ہو چکا تھا۔ قتل و غارت گری ہر طرف تھی، رازنی لوٹ مار عام تھی، عورتوں بچوں یتیموں غلاموں کا کوئی مقام نہ تھا، اور انہیں جوا بازی میں ہارا جاتا جیتا جاتا، اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ آپ نے معاشرتی حیثیت کی بات کی تو دیکھیں عورت کے جتنے روپ ہیں ان پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ عورت بیوی کے روپ میں اس زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل کی بات ہو رہی ہے تو ایک خادمہ اور ایک لونڈی کی سی حیثیت تھی۔ اس کو نہ رائے دینے کا حق تھا، نہ تعلیم حاصل کرنے کی آزادی تھی، یہاں تک کہ وہ مال نہیں رکھ سکتی تھی، وہ کسی معاملے میں اپنا مشورہ نہیں دے سکتی تھی، اور اگر ایک عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں رکھا جاتا، زمانے سے کاٹ کر اس پر ذلت و رسوائی مسلط کی جاتی، یا پھر اس پر کپڑا ڈال کر کوئی بھی رشتہ دار اس پر قبضہ کر لیتا، اسے مال متروکہ سمجھا جاتا، یہاں تک کہ سوتیلا بیٹا اسے اپنے حرم کا حصہ بنا لیتا۔ اور پھر عورت اگر بیٹی کے روپ میں آتی تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اس دفن کی گئی اور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا، تو ان بیٹیاں پیدا ہوتی تو ذلت و رسوائی سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی جو 3 وجوہات بیان کی ہیں محققین نے، پہلی وجہ یہ کہ وہ اپنے لیے داماد کو ذلت و رسوائی کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے بیٹیوں کو مار دیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بیٹوں کی طرح معاشی صورتحال میں کوئی باپ کا سہارا نہیں بن سکتی تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ جنگ ہوتی تھی تو مردوں کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتی تھی بلکہ مردوں کو ان کی حفاظت کرنی پڑتی، اس وجہ سے عورت کو کوئی حیثیت نہ حاصل تھی۔ اور جو دیگر بھی تہذیبیں تھیں ان میں بھی عورت کو یہ سمجھا جاتا کہ یہ روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کہیں ان کو مارا پیٹا جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا اور کوئی جرم نہ سمجھا جاتا۔ ہر لحاظ سے عورت ظلم اور استحصال کا شکار تھی، اور انسانی تمدن کا ہمیشہ سے یہ سب سے پیچیدہ مسئلہ رہا ہے کہ عورت کو کس مقام پر رکھا جائے اور اسے کس طرح سے اسے ٹریٹ کیا جائے۔ صحیح۔ آپا میں جاننا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین پر جو احسانات کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں تھیں، وہ آپ بیان فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ وہ رحمت للعالمین، وہ جان العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو نقشہ بدل گیا۔ وہاں جہاں عورت کا کوئی مقام نہ تھا اب اسے عزت، تحفظ، احترام، اکرام دیا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو تخلیق میں اسے برابری دی گئی، اسے زندہ رہنے کا حق ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اسے عبادت و بندگی کا وہ حق ملا کہ وہ اجر میں برابر آ گئی۔ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم میں مرد بھی داخل، عورت بھی داخل ہوئی۔ وہ بیٹی کے روپ میں آئی تو میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ آیا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا، آپ ان کے لیے خود چل کر جاتے، ان کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے لیے چادر بچھاتے، جس سے تمام اہل ایمان کو بیٹی کو عزت و احترام دینا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اسی طرح عورت بیوی کے روپ میں آئی تو فرمایا بیوی سے حسن سلوک سے پیش ہو۔ آپ نے حجۃ الوداع میں بار بار فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک مرتبہ عورتیں شکایت لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ اور وہی عورت اگر ماں کے روپ میں آئی تو آپ غور کریں اللہ نے بھی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، والدین سے اس نے سلوک سے پیش ہو۔ اتنی زیادہ تاکید آئی، اتنی زیادہ تاکید آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ایک شخص پوچھتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ جواب دیا تمہاری ماں۔
جہاد پہ جانے سے زیادہ ترجیح دی کہ ماں کی خدمت کرو، حج پر جانے سے زیادہ ترجیح دی کہ ماں کی خدمت کرو۔ حضرت اویس کرنی کا مشہور ہے کہ والدہ ضعیفہ ہیں، بوڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کا شوق ہے، عاشق ہے، مگر والدہ کی خدمت کے باعث وہ حاضر نہیں ہو پاتے۔ ایک مرتبہ جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما نہیں ہوتے۔ المختصر بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک والدین کے بارے میں کہ ہما جنتک و نارک، یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری دوزخ ہے۔ وہ ماں اس کو اتنا احترام کا مقام دیا کہ تمہاری عبادت و بندگی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی اگر ماں راضی نہیں ہے تو والدین کی رضا اور خوشنودی کو بعین ہی عبادت قرار دے دیا۔ ایون یہاں تک کہ اگر گناہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، پھر بھی تم پر لازم ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر بیٹا وزیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، مگر والدین کے لیے وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان سے ان کی خدمت کرنی ہے، اور خدمت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً۔ اور جو عزت و وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیا، جو ایک مثالی اور معاشرتی حیثیت کا باعث بنا، یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام وہ روشن مشعل راہ ہے کہ جس پر ہم کہتے ہیں نا کہ جس کی کرنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلم عورت کو مان، شان، عزت، عظمت اور وقار جیسے تحفظ سے جادواں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپا بہت پیاری گفتگو آج کی ماشاءاللہ رہی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی، اور سحر باجی آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ پروگرام سے اجازت کا وقت ہے ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔ آخر میں سحر باجی آپ کی آواز میں کلام شامل کریں گے۔ سرکار تیرے آنے سے، سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئی، تیرے نور سے پیارے آقا، تیرے نور سے پیارے آقا، عالم میں روشنی چھائی سرکار تیرے آنے سے، سرکار تیرے آنے سے۔ جب جلوہ فگن ہوئے آقا، جب جلوہ فگن ہوئے آقا، سجدے میں جھکا تھا کعبہ، کعبہ سجدے میں جھکا تھا کعبہ۔ اے آمنہ کیسی تیری، اے آمنہ کیسی تیری قسمت یہ خدا نے بنائی، سرکار تیرے آنے سے، سرکار تیرے آنے سے۔ جلووں سے تمہارے آقا، جلووں سے تمہارے آقا، پھیلی ہے نور کی کرنیں، صلی اللہ پھیلی ہے نور کی کرنیں، خورشید و قمر نے آقا، خورشید و قمر نے آقا، تم سے ہی ضیاء ہے پائی، سرکار تیرے آنے سے، سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئیں، تیرے نور سے پیارے آقا، تیرے نور سے پیارے آقا، عالم میں روشنی چھائی سرکار تیرے آنے سے، سرکار تیرے آنے سے۔